صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 51، سب سے طویل باب ہے یہ ہمارا، باب صفت الجنت والنار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس باب کو سب پڑھیں، سب کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس باب کو اگر ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر ہم، چونکہ اس باب میں جنت کی کیفیات، جنت کی صفات بتائی گئی ہیں، خوبصورتیاں بتائی گئی ہیں، تو ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اس باب میں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، تو ہم جہنم سے بچنے کے لیے بات کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا، باب صفت الجنت والنار، جنت اور جہنم کے اوصاف کا بیان، تو سب سے پہلی جو صفت ہے جنت اور جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جیسا کہ پچھلی حدیثوں میں کہا گیا نا، خلود لا موت، موت نہیں آئے گی، جنت اور جہنم باقی رہنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر آئیے ذرا ہم کچھ احادیث جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ وقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یأکلہ اہل الجنت زیادۃ کبد حوت۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سب سے پہلا کھانا جو تناول کریں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عدن، سورہ توبہ کا جو ایک لفظ ہے خلدن، عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا۔ عدنت بأرض، کہا گیا کہ میں نے اس جگہ قیام کیا، اقمت، ومنہ المعدن، اور لفظ معدن بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ وفی مقعد صدق، اس کا مطلب ہے کہ سچائی پیدا ہونے کی جگہ، فی منبت صدق۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صفت جنت اور نار کا آغاز ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے قول سے کیا، بلکہ حدیث رسول ہے جس میں اللہ کے نبی اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا بتا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ لفظ جو ہے عدن، اس کا ذکر کیا، جو خلد، جو میں نے سب سے پہلی بات کی کہ جنت اور جہنم کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں ہمیشگی پائی جا رہی ہے، تو عدن خلد یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ پھر کہا فی مقعد صدق فی منبت صدق، یعنی جنت ایسی جگہ ہے جو کہ سچائی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جنت کے مختلف ناموں کی طرف بھی اشارہ کیا اپنے مختلف ابواب میں۔ بدء الخلق میں بھی یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے کچھ ابواب جو ہیں قائم کیے گئے ہیں، اور وہاں بھی ان احادیث کو وہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ جو نام جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جنت کے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ الفردوس احادیث میں بھی آتا ہے، دار السلام، دار الخلد، دار المقامتی، جنت المأوى، النعیم، المقام الامین، جنات عدن، مقعد صدق، الحسنى، کچھ ناموں کا ذکر جیسا کہ امام بخاری نے بطور مثال یہاں پر خلد اور جو مقعد صدق کا ذکر کیا۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے اس باب میں فرمایا عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنة فرأيت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأيت اکثر اہلها النساء۔ فرمایا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے رہنے والے اکثر فقراء تھے، فرأيت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأيت اکثر اہلها النساء، تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا۔ سیدنا اسامہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قمت علی باب الجنت، اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں، قمت علی باب الجنت فکان عامۃ من دخلها المساکین، کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ عمومی طور پر داخل ہونے والے اس میں مساکین اور مفلس لوگ تھے۔ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوسُونَ،
اور جو دولت مند لوگ تھے ان کو تو روک دیا گیا. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، البتہ جو مالدار لوگ اہل جہنم میں سے تھے ان کو تو جہنم روانہ کر دیا گیا. وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء، میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہاں کی اکثریت جو تھی وہ عورتوں کی تھی. اس میں 2-3 باتیں کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں فقراء کی اکثریت ہوگی. دنیاوی زندگی میں چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکیں گے، صبر سے کام لیں گے. اگر ایمان کی بنیاد پر صبر کرتے ہیں تو اس بات کا انعام ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی صورت میں دینا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اس دن جو اجر دیا جائے گا وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. جہنم میں عورتوں کی اکثریت کا ذکر کیا گیا ان دونوں حدیثوں میں. اس کی جو عمومی طور پر وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں، کفران نعمت ہے، یعنی ان کے اندر شکر والا رویہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، ان کی زبان کا غیر محتاط استعمال ہے، لعنت ملامت کرنے والے معاملات ہیں، غیبت اور چغلیوں والے معاملات ہیں، شوہروں کی نافرما برداری والے معاملات ہیں. ان وجوہات، یہ ساری وجوہات مختلف احادیث میں پائی گئی ہیں. تیسری بات جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یعنی آپ کو اطلاع دینے سے مراد اصل تھا امت کو نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، امت کو ڈرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دی گئی کہ اگلی احادیث میں ہم چلتے ہیں، بلکہ ان کا جو ہے پیغام پھر ہم آگے بیان کرتے ہیں. اگلی حدیث میں پچھلی حدیث والا موضوع موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اے اہل جنت تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اس میں صرف اتنا اضافہ ہے عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. اس بات سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کا غم جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. جیسا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ موت کو سیاہ اور سفید رنگ کے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت اور اہل جہنم سے شناخت کرانے کے بعد اسے ذبح کیا جائے گا. اور ایک اور روایت ہے جو کہ جامع ترمذی میں پائی جاتی ہے، اس کے مطابق جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار پر اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس اگلی حدیث میں بھی کچھ الفاظ تبدیل کر کے اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کی ہمیشگی کا ذکر ہے. یہ حدیث ملتی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے پوچھا کہ بھائی یہ اے اہل جنت، اے جنتیو، سب نے کہا لبیک و سعدیک، اللہ ہم حاضر ہیں. پوچھا اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تم لوگ اب راضی ہو؟ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا. کہا اللہ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا جو تو نے اپنی کسی اور مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کیا. فیقول انا اعطیکم افضل من ذلک، میں ابھی تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. قالوا یا رب وای شیء افضل من ذلک، اللہ اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی، کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں میری خوشی، میری رضامندی حاصل ہو جائے گی، یعنی میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اس میں بھی ان کلمات میں بھی جنت اور جہنم کے حوالے سے جو ہمیشگی کا ایک تصور جو ہے وہ مل رہا ہے. اس کے بعد اگلی احادیث میں یہ ابھی جو شروع کی ابتدائی احادیث میں اس میں جنت اور جہنم کا سب سے پہلا جو ایک صفت بیان کی گئی وہ یہ کہ جنت اور جہنم ہمیشگی کے ساتھ ہیں. اب آئیے دوسری اس کی صفت جس میں جنت کی وسعت کا بیان ہے. حدیث آتی ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین منکبی الکافر مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرع. اور اگلی حدیث میں ہے کہ عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. اگلی حدیث ابو سعید الخدری کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب الجواد او المدمر السریع 100 عام ما یقطعها. ان تینوں احادیث میں پہلی حدیث میں فرمایا کہ کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز چلنے والے سوار کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. یعنی کافر کا جسم جہنم میں اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے کانوں سے کندھوں تک کا فاصلہ 70 سال کا ہوگا. تو یہ ذرا دیکھیے کہ جس جہنم میں ان کافروں کو ڈالا جائے گا اس جہنم کی لمبائی چوڑائی کتنی زیادہ ہوگی. یہ ہو گئی. اس کے بعد اگلی جو دونوں حدیثیں ہیں وہ اس میں جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے گا تو وہ اس سائے کو ختم نہیں کر سکے گا. تو ابو ہریرہ کی سے مروی ایک اور حدیث ہے جس کے آخر میں بھی اس طرح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تصدیق چاہتے ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو اور لمبے لمبے سائے، یہ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے، اس میں ذکر کیا گیا. تو اسی طرح سیدہ اسماء بنت یزید سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ٹہنیوں کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے یا 100 سال تک اس کے سائے میں رہے گا. ان تمام سے مراد جنت کی وسعت ہے. اور اسی طرح جو اگلی حدیث آتی ہے اس حدیث میں گو مضمون تو وہ 70,000 لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو اضافی کی جا رہی ہے. یہ حدیث جو ہے عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِ 70 أو 700 ألف لا يدري ابو حازم أيهما. وہ جو شک میں نے پہلے بتایا کہ 70,000 یا 7 لاکھ، یہ بات کلیئر ہوگی. کہا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، کہ آدمی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، یعنی جو پہلا بندہ جنت میں جائے گا تو یہ 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایک ساتھ اس طرح داخل ہوں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ آخری بندہ جب داخل ہوگا تو پہلا بندہ بھی جنت میں بہت آگے جا چکا ہوگا. اس سے بھی جنت کی وسعت کا ذکر ہے. اس کے بعد اس میں ذکر کیا گیا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اگلی حدیث میں بھی اگلی دونوں حدیثوں میں اسی بات کا ذکر کیا گیا. تو جنت اور جہنم کے حوالے سے پہلی بات کیا چیز ہو گئی؟ ہمیشگی. نمبر 2 ان کی وسعت کا ذکر ہے. اتنی وسعت ہے کہ میرے اور آپ کے علم میں وہ چیز، وہ وسعت سما ہی نہیں سکتی. ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ جنت اور جہنم کتنی وسعت کے ساتھ ہیں. آئیے ذرا اس کے بعد ایک اور جو کیفیت ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ سیدنا انس بن مالک کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامت لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی به فیقول نعم فیقول اردت منک اہون من هذا وانت فی صلب آدم ان لا تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی. یہ حدیث چونکہ پہلے گزر چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوزخ میں سب سے ہلکا جس کو عذاب دیا جائے گا اس سے پوچھے گا اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تو وہ فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں. پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے اس پوری دنیا کی ساز و سامان جس کو تو دے کر فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے، میں نے تو تجھ سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، بہت کم چیز مانگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا تو تجھ سے یہ کہا تھا کہ تو شرک نہ کرنا، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک کیا. اچھا یہ ہو گئی ایک اس حدیث میں بات آ گئی. اس کے بعد اگلی جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً 3 یا 4 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، بلکہ حدیث نمبر 6557 سے لے کر اور
حدیث نمبر 6567 تک، یہ تقریباً یوں سمجھے کہ 10 حدیثیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے بھی ہوں گی، اور اس میں کچھ جنت اور جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ اس میں اب وہ تکرار والے معاملات ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں جہنم کے حوالے سے ڈراوے اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ انس ابن مالک کی حدیث ہے کہ یخرج قوم من النار بعدما مسهم منها صفع فيدخلون الجنة فيسميهم اہل الجنة الجہنمیین، کہ بھئی ایک قوم جہنم سے نکلے گی جسے دوزخ کی حرارت نے جلا دیا ہوگا، کالا کر دیا ہوگا، پھر وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت انہیں دیکھ کر جہنمی کہیں گے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فی حمیل السیل او قال حمیۃ۔ کہا کہ بھائی جس کے دل میں رائی برابر دانہ بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لو، اس کو جنت میں داخل کرو۔ جب وہ جنت میں جانے کے لیے ان کو لایا جائے گا تو دیکھا جائے گا تو وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر انہیں ایک ایسی نہر میں ڈالا جائے گا، اور اس نہر میں ڈالنے کے بعد وہ اس طرح اگیں گے جیسا کہ کوئی پودا نہیں، زمین پر کوئی بیج بویا جاتا تو وہ زمین پھاڑ کر پودا نکلتا ہے، اس طرح وہ اگیں گے، اور وہ ان کی رنگت بھی وہ واپس ملے گی جیسی وہ رنگت ان کو اس عذاب سے پہلے تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث نعمان بن بشیر فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل تودع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغہ، کاش قیامت کے دن سب سے ہلکا اور کم عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پاؤں تلے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اگلی حدیث بھی یہی کچھ ہے، اور پھر اس حدیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو کی کہ بھئی اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور ہی ہو، اگر کھجور بھی نہیں دے سکتے تو اچھی بات کہنا سیکھ جاؤ، یہ تمہیں جنت لے جائے گی، جہنم سے بچائے گی۔ ان چند حدیثوں میں 4-5 حدیثوں میں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں جو ہیں یہ احادیث شفاعت کہلاتی ہیں، جیسا کہ ابو سعید الخدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ وذکر عندہ عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا، کہا ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت اس کے کام آ جائے، تو اسے جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ بہرحال یہ کفار کو قرآن مجید میں جس طرح ذکر کیا گیا، کفار کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں دے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور ایک دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ کفار سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عذاب ان پر شروع ہوگا اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، تو ابو طالب پر جو عذاب آئے گا وہ شروع سے ہی ہلکا اور مطلب ہے وہ خفیف عذاب ہوگا۔ ایک حدیث سے بلکہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں تمام کفار کو ایک جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے مختلف درجات ہوں گے۔ اور عقلی طور پر بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کچھ کافر اپنے کفر کے ساتھ اسلام کے دشمن بھی ہوں گے، اور کچھ کافر کفر پر تو ہوں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہوگی، تو ان دونوں میں فرق کیا جائے گا عذاب دیتے وقت بھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو بڑی تفصیلی حدیث آتی ہے، حدیث شفاعت، جس میں یہ حدیث انس ہے، یجمع اللہ الناس یوم القیامۃ فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا، کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش لے جائیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں آئیں گے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں دیکھیں گے تو کہیں گے ارفع رأسک وسل تعطى،
वक़ुल युस्मा वशफ़ा तुशफ़ा फ़अरफ़अु रअसी फ़अहमदु रब्बी बितहमीदिन युअल्लिमुनी सुम्मा अशफ़अु फ़यहुद्दु ली हद्दन सुम्मा उख़रिजुहु मिनन नारी व उदख़िलुहुमुल जन्नत सुम्मा अऊदु फ़अक़अउ साजिदन मिस्ला फ़िस्सालिसति अविर राबिअति हत्ता मा यबक़ा फ़िन्नारि इल्ला मन हबसहु अल कुरान। ये जो हदीस शफ़ाअत है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के सामने सजदा करेंगे। अल्लाह ताला जितनी देर चाहेगा मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि अपना सर सजदे से उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, गुफ्तगू करो आपकी बात सुनी जाएगी, सिफारिश करें आपकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। उस वक्त मैं अपने अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करूँगा जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई होगी। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। फिर मैं लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊँगा। ये अहले ईमान होंगे जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। फिर मैं देखूँगा कि कुछ अहले ईमान और भी जहन्नुम में है। फिर मैं अल्लाह के हुजूर फिर जाऊँगा, फिर सजदे में गिरूँगा, फिर मुझसे मेरी हद मुकर्रर की जाएगी। मैं फिर जाऊँगा, कुछ लोगों को जहन्नुम से निकलवाऊँगा और जन्नत में दाखिल करवाऊँगा। अल्लाह के इस हदीस के मुताबिक दूसरी, तीसरी, चौथी मरतबा इस तरह सजदे में गिर जाऊँगा, हत्ता कि जहन्नुम में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोक लिया हो। कुरान ने रोक लिया जो कि सरीहन सराहत के साथ जो काफिर होंगे, यानी अहले ईमान में से कोई शख्स जहन्नुम में बाकी नहीं रहेगा। अगली हदीस में भी इसी बात का जिक्र मिलता है। तो इसी तरह इस बाब में अगली जो हदीसें हैं उसमें कुछ जन्नत के और जहन्नुम के कुछ जो मनाजिर ज़िक्र किए गए हैं जो कि महराज की रात के हवाले से भी मिलते हैं। तो हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।